بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو راستے اللہ تعالیٰ سے جوڑتے ہیں وہ بہترین ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا ہر راستہ دل کو سکون بخشتا ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے اکیلے ہونے کے باوجود بھی کوئی ساتھ ہے۔ انسان کی تمنا نہیں، کیونکہ اللہ ساتھ ہے۔ کوئی چھوڑ دے تو تب بھی دل شکر میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ ہم مصلحت سمجھ کر شکوے کے انبار نہیں لگاتے۔ وہ رحمان ہے، اس سے جڑنے والے غنی ہوتے ہیں۔ جو اس سے جڑتا ہے وہ اسی کے دل میں ہمیشہ کے لیے بس جاتا ہے۔ زندگی کے چاروں اطراف میں محبت الہی ہوتی ہے اور ہم ہوتے ہیں۔ بس یہ الفاظ ہوتے ہیں، مبارک ہو تم نے اپنے رب کو پا لیا۔ کتنے ہی خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو خالص اللہ کی خاطر جیتے ہیں اور اسی کی خاطر مرتے ہیں، جن کو دنیا کی لذتوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ وہ فقط اسی سوچ میں ڈوبے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور کوئی دوسری بات ان کو پریشان نہیں کرتی۔ کتنے ہی خوش نصیب ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ ہم انسان نہ بہت محدود ہو کر سوچتے ہیں۔ جیسے اگر تہجد کی بات آ جائے تو ہم تہجد کو صرف مادی چیزیں حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ہم تہجد تب پڑھتے ہیں جب ہمیں اس دنیا میں سے کچھ چاہیے ہو، رزق، محبت، رشتے، دوستیاں، شہرت۔ تہجد کا سن کر ہمارے ذہنوں میں یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ کیوں نہ اللہ سے توبہ مانگی جائے؟ کیوں نہ اللہ سے اپنے تمام معاملات میں خیر مانگی جائے؟ کیوں نہ اللہ سے ایمان مانگا جائے؟ کیونکہ اگر یہ چیزیں ہمارے پاس ہوں گی تو باقی سب دوڑ کر ہمارے پاس آئے گا۔ بے شک رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے نہایت خوب ہے۔ آپ اپنی زندگی کو اگر سنوارنا چاہتے ہیں، اگر اللہ پاک کی محبت کو پانا چاہتے ہیں، اگر اپنی ہر خواہش کو مکمل ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں تو آج سے تہجد پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ سے باتیں کریں، اللہ کے آگے اپنے دل کو کھول کر رکھ دیں۔ وہ آنسو جن کی لوگ قدر نہیں کرتے، یقین جانیے وہ آنسو آپ کے رب کے آگے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ میرا رب آپ سے بہت محبت کرتا ہے اور تہجد کے لیے اپنے خاص بندوں کو پھر چن لیتا ہے۔ اور جو ایمان کی حلاوت انسان کو تہجد پڑھ کر نصیب ہوتی ہے وہ شاید ہی کہیں ہو۔ دل میں جو سکون اترتا ہے اپنے رب سے بات کرنے کے بعد وہ شاید ہی کبھی ہو۔ دعا کیا کریں کہ وہ رب اپنے ہدایت یافتہ بندوں میں مجھے بھی اور آپ کو بھی چن لے اور اپنا خاص بندہ بنا لے۔ یا اللہ، اس حادثات سے بھری دنیا میں جہاں حادثات سے اموات بڑھ رہی ہیں، ہمیں حادثاتی موت سے بچا، توبہ کی مہلت عطا فرما، بے بسی والے موت سے بچا اور آئندہ گناہ نہ کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اے اللہ، مجھے ان دروازوں پر دستک دینے سے بچا جو میرے لیے نہیں بنائے گئے اور میرے کمزور دل کو اس چیز سے وابستہ نہ ہونے دینا جو میرے لیے نہیں ہے۔ اے اللہ، مجھے لوگوں کے چھپے ہوئے شر، حسد اور فریب سے بچا۔ اے اللہ، مجھے ایسے قدم اٹھانے سے بچا جو مجھے پچھتاوے میں ڈال دیں۔ یا اللہ، مجھے غلط راستوں اور نادانی کے فیصلوں سے محفوظ رکھ۔ اے میرے اللہ، مجھے ان چیزوں سے دور رکھ جو میرے ایمان اور سکون کو نقصان پہنچائیں۔ اے اللہ، مجھے نیک فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہر برائی سے پناہ دے۔ اے اللہ، مجھے ایسی محفلوں اور رشتوں سے بچا جو میرے دل کو بھٹکا دیں۔ یا رب، میرے حق میں بہتر فیصلہ لکھ دے اور مجھے اس پر راضی فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔